بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ونڈرفل انفو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کریں تو پھر اللہ پاک ان کی بددعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کر لو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک ہی کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ عزیز ساتھیوں، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا، تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بددعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، کبوتر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے۔ جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بددعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔
جس کو بلی بددعا دے دے تو وہ شخص دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں خطرناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، چڑیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایسے پرندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہم کو کھانا بھی عطا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی عطا کرتا ہے تو وہ ہم کو صبح کے لیے دانہ بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، کتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بددعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گنہگار لوگوں کو بخش بھی دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کو ایک عام جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو وہ بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں سورہ نمبر ساری چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ قرآن پاک ہم کو چیونٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی بتایا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جائے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹی کے پاؤں کے تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندوں کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ہم کو خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو،
اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔